چند ایک مسائل کو آپ سن لیں ذبح سے متعلق۔ پہلا مسئلہ، جب انسان ذبح کرے جانور کو تو بہتر اب مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے۔ بہتر یہ ہے، دوسرے کے چکر میں نہ رہے، بلکہ بہتر افضل یہ ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر دوسرے سے بھی کرانے کی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، جائز ہے، درست ہے، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، نمبر ایک۔ دوسرا مسئلہ، اگر انسان اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح نہ کرے تو کم سے کم جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں پر اس انسان کا موجود ہونا ضروری ہے، جس کے نام سے ہو رہا ہو وہ اس انسان وہاں سامنے رہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، غیر محرم تو غیر محرم میں، بہت سی جگہ غیر محرم کے نام سے بھی ہوتا ہے تو وہ سامنے نہیں آئے گی، وہ پردے میں ہی رہے گی، وہ سامنے موجود ہونا بھی افضل اور بہتر عمل ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری وغیرہ تیز کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کو تو لٹا دیا، اس کے بعد دوڑتے ہی تھا ادھر تیز کرنے کے لیے چھری یا چاقو وغیرہ، تو اس طریقے سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، اس لیے پہلے چھری وغیرہ کو تیز کر لے، اس کے بعد پھر کیا ہے جانور کو ذبح کرے۔ چوتھا مسئلہ، جانور کو کس طریقے سے لٹانا چاہیے؟ بائیں پہلو پر قبلہ رخ دے، یعنی کہ اس کا پاؤں، جانور کا پاؤں جو ہوگا وہ کیا قبلے کی طرف ہوگا، یہ افضل ہے، بہتر طریقہ ہے یہ جانور کو ذبح کرنے کا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ کہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر ذبح کرتا ہے دعا نہیں پڑھتا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر، جان بوجھ کر کے کوئی یہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ پھر یہ جانور اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جان بوجھ کر کے بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ، بسم اللہ جو دعا ہے جانور کو ذبح کرنے کا کون کون پڑھیں گے؟ اگر ایک جانور ہے، ایک جانور کے اوپر دوسرے جانور اوپر میں کیا لاد دیا گیا ہے اور ساتھ میں دونوں کو کیا ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی اس طریقے طریقہ ہو تو پھر جو ہے کہتے ہیں ایک بسم اللہ سے تو کافی ہے، دونوں جانور ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جانور کو آپ نے ذبح کیا، پھر دوسرے جانور کو الگ سے ذبح کر رہے ہیں تو ہر ایک مرتبہ دعا پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی میں یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، ایک آدمی تھوڑا سا ذبح کیا، اس کے بعد کسی اور کو دے دیا، تو ابھی مکمل ذبح نہیں ہوا ہے، تو جو آدمی دوسری بار ذبح کر رہا ہے اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر پہلا انسان مکمل ذبح کر لیا ہے پھر دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے اسی طریقے سے تو اس کے لیے پھر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر آدھا کر کے دیا تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یا اس کی ایک شکل اور ہے کہ دو آدمی مل کر کے چھری وغیرہ کیا چلا رہے ہیں تو دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی ایک اگر بسم اللہ چھوڑ دے تو قربانی نہیں ہوگی اور یہ کیا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت کا ذبح کرنا، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، حلال جائز درست ہے۔ اسی طریقے سے ایک گونگا انسان ہے، گونگا تو پڑھ نہیں سکتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، دعا نہیں پڑھ سکتا، کیا اس کے ذبح کرنے ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، اس کا گونگے کا مسلمان ہونا بس یہی کافی ہے، مسلمان ہے بس اس کا ذبح وہ حلال اور درست ہو جائے گا، اس کے لیے بسم اللہ چونکہ وہ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قادیانی کا ذبح کرنا، قادیانی بالاتفاق علماء کے نزدیک کافر اور مرتد ہے، اس کا ذبح کیا ہوا مردار کے حکم میں ہے، اگر وہ ذبح کر دیتا ہے قربانی نہیں ہوگی، وہ مردار جس طریقے سے خنزیر کھانا ہے اس طریقے سے اس جانور کو کھانا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قادیانی کا ذبح کیا ہوا یہ حلال اور جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہو جائے گا، تو اس لیے اسی پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، ذبح کرتے وقت بہت سارے لوگ منہ میں تمباکو، گٹکا، سگریٹ، فلاں ٹھکانا کھا کر کے ذبح کرتے ہیں، وہ بھی سن لے کان کھول کر کے، اس وقت کچھ نہیں کھانا چاہیے، پان وغیرہ بھی نہ کھائے، منہ کو بھی کو صاف کر کے بسم اللہ دعا پڑھ کر پھر ذبح کرنا چاہیے۔ گٹکا وغیرہ کھا لے، دعا وغیرہ نہیں پڑھ رہا تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے اس پر احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے ایک آدمی پر، تو وہ انسان اپنے اوپر قربانی اپنے نام سے کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کے نام سے کرتا ہے یا مرحومین کے نام سے کرتا ہے، تو سن لے جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنے نام سے کرے، اس کے بعد جس کے نام سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ، ہم نے بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے جو بات سنی ہے کہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے 7 مرتبہ قربانی کرنا ہے، 7 مرتبہ ایک کی طرف سے 5 مرتبہ کر دیے، اور پھر کیا دوسرے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، 7 سال ایک کے نام سے کر دیے، اس کے بعد 7 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد دوسرے کے نام سے کیا قربانی کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، تو اس کو بالکل ختم کرے، جو صاحب نصاب ہے اس کے نام سے کرنا ہے، اور یہ جو ہے کہ تسلسل یہ نہیں،
جو صاحب نصاب ہے ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز اور درست ہے۔ اس دور کے مفتی اعظم مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دور میں غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا، اس سے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قصائی کو گوشت سے کیا ہے اجرت دینا، گوشت وغیرہ سے، کھال وغیرہ سے صحیح نہیں ہے۔ قصائی کو اجرت جو دی جائے گی وہ الگ سے دی جائے گی، اس کے گوشت وغیرہ سے نہیں دیا جائے گا، ورنہ پھر یہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دو مسئلہ اور ہے کہ انسان جب ذبح وغیرہ کر لے تو مکمل صفائی کا بھی اہتمام کر لے، نالی وغیرہ میں جو خون وغیرہ اس کو اوپر مکمل طریقے سے بہا دے، اور خود سیفٹی کر کے جانوروں کو ذبح کرنے کا اہتمام کرے۔ چوک چوراہے پر، راستے پر اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تقریباً 21 مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ سب باتیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز رکھی گئی ہے، انشاءاللہ کل 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔